الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، یعنی عقیدہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں، اس کو آسان لفظوں میں سماعت فرما لیں۔ عقیدہ ختم مراد سے یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد آپ کی ظاہری زندگی میں بھی اور اسی طرح آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یعنی ہمیں عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ اگر انسان باقی تمام چیزوں کو تسلیم کرے لیکن عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا تو لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی آسان لفظوں میں کوئی شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد آپ کی ظاہری زندگی میں یا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ابھی کوئی نیا نبی آ گیا تو لہٰذا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت آئیں گے اور کتابوں میں یہ لکھا ہے، تو لہٰذا پھر تو یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، اور جو ہے ظاہری زندگی یعنی کہ آپ زمین پر ظاہری طور پر کم و بیش 40 سال رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عقیدہ ختم نبوت کو ہم نے سمجھ لیا، کیا اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے یا ہم نے فرضی طور پر بنا لیا؟ تو بے شک قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 22ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور نبیوں میں سب سے پچھلے یعنی سب سے آخری نبی ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو خاتم النبیین یعنی لفظ خاتم النبیین آیا، یعنی نبیوں میں آخری سب سے آخری نبی، تو لہذا قرآن مجید برہان رشید سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں احادیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ السلام نے اپنے آخری نبی ہونے کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے بہت شاندار گھر بنایا لیکن ایک اینٹ جو ہے باقی رہ گئی، وہ آخری اینٹ لگاتا ہے بندہ تو گھر کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی اللہ کا میں آخری نبی ہوں۔ تو لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا اور قیامت تلک جو ہے کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں اللہ کا ولی فلاں اللہ کا نبی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ختم نبوت وہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ دے، دیگر صدقات کرے، بیواؤں کی مدد کرے، غریبوں یتیموں کی مدد کرے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر اس کا ایمان نہیں تو اس کی ساری نیکیاں بیکار ہیں، کیونکہ ایسا شخص مسلمان ہی نہیں، تو انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانے گا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ کوئی مولویوں کی آپس میں لڑائی نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں ایمان رکھنا لازم و ضروری ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ضروریات دین کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔